السلام علیکم. ہمارے چینل بیا اور مالا پر خوش آمدید. اگر آپ ہمارے اس چینل پر پہلی دفعہ آئے ہیں یا آپ نے ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو بیا اور مالا کو سبسکرائب کرنا اور بیل آئیکن پریس کرنا ہرگز نہ بھولیں. اور کہانی پسند آئے تو لائک، کمنٹ اور شیئر کریں. اس روز کتنی دیر سے شیشے کے سامنے کھڑی میں کتنے اہتمام سے تیار ہوئی تھی. لپسٹک کے کوٹ کو فائنل ٹچ دیا، 2 باریک سی لٹیں نکال کر من ہی من میں مسکرائی. میرا روپ سچ کیا تھا. تبھی بائک کی آواز پہ ڈریسنگ کے آگے سے ہٹی، ایک نظر اپنے بیٹے آلیان پر ڈالی جو کہ گہری نیند سو رہا تھا، اور گیٹ کھولنے چل دی. آج ہماری ویڈنگ اینیورسری تھی. ابھی کچھ دیر پہلے ہی میری ہمسائے زرش میری اتنی تعریفیں کر کے گئی تھی. کیوں نہ کرتی. میرون اور ریڈ کنٹراسٹ کے سوٹ میں میری گوری رنگت خوب دمک رہی تھی. نازک سے چہرے پہ کھلے ہوئے بالوں کے ساتھ الگ ہی سج دھج دکھائی دے رہی تھی. گیٹ کھولتے ہوئے میں نے سبحان کے پیچھے خضر صاحب کو دیکھا جو اپنی نئی گاڑی میں بیٹھے نظر آئے. لیکن یہ فرنٹ سیٹ پہ رفت آپا تو نہیں تھی، کوئی اور چہرہ تھا، شناسا سا لگ رہا تھا. یہی سوال جب میں نے اندر بائک لاتے سبحان سے کیا تو وہ ایک دم جھنجھلائے. ارے چھوڑو یار ابیہ دوسروں کی باتوں کو، تم اندر آؤ اور جلدی سے کھانا نکالو پلیز. آج بہت بھوک لگی ہے. کام کی زیادتی کی وجہ سے دن میں کھانا کھانے کی فرصت نہیں ملی. بس نہ پوچھو پیٹ میں چوہے دوڑ رہے ہیں. میں منہ ہاتھ دھو لوں، جلدی کرو. مجھے دیکھے بنا سبحان باتھ روم کی جانب لپکے. اپنی ناقدری پہ میری آنکھیں نم ہو گئی. دسترخوان بچھا کے کھانا لگایا. واہ واہ، آج تو سب کچھ میری پسند کا ہے. کوئی خاص دن ہے آج کیا؟ وہ تولیہ صوفے کی بیگ پر ڈالتا دسترخوان پہ بیٹھ گیا. مجھے نہیں پتا. میں آنسو پیتی کھانا پلیٹوں میں نکالنے لگی تو سبحان نے اچانک میرا ہاتھ تھام لیا. رہنے دو میری پیاری دلہنیا، آج کھانا میں نکالتا ہوں. چھوڑیں، میں نکال رہی ہوں نا، میں روٹھے روٹھے انداز میں بولی. ارے یار یاد تھا، بس وہ گیٹ میں داخل ہوتے تمہاری بات پہ تھوڑا ذہن الجھ گیا تھا. اچھا چھوڑو نا، کھانا بہت لذیذ بنا ہے، اپنا موڈ درست کرو. وہ بڑے بڑے نوالے جلدی جلدی منہ میں ڈالنے لگا. اچھا تم سناؤ، دن کیسا گزرا؟ آلیان کے پیٹ کا درد ٹھیک ہوا؟ بس سو گزرا. درد تو الحمدللہ ٹھیک ہے، دوا پلا کر سلایا ہے. سبحان کو جلدی جلدی بھوکوں کی طرح کھانا کھاتے دیکھ کر مجھے دل ہی دل میں افسوس بھی ہونے لگا کہ میں ناحق ہی اپنے شوہر سے بدگمان ہو رہی تھی. بیچارے صبح کے بھوکے تھے اور جانے گھر تک بھی کیسے پہنچے تھے. بس یہ سوچ آنی تھی کہ میں مسکرا کر اپنے پیارے شوہر کو اپنے ہاتھ کی بنائی مختلف ڈشز پیش کرنے لگی. آج میں نے سبحان کی پسند کی رس ملائی بھی بنائی تھی، اور بس یہ دیکھ کر تو سبحان اشش کر اٹھے. ان کی اتنی تعریفیں میری ویڈنگ اینیورسری کو 4 چاند لگا گئیں اور میرا دل شاد باغ ہو گیا. شوہر اگر بیوی کی، اس کے کھانے کی، اس کی گھرستی کی بھی تعریف کر دے تو یہ سب بیوی کی ہی تعریف ہے. اور سبحان اس معاملے میں بہت کھلے دل کے تھے، خوب میری تعریفیں کیا کرتے تھے. اور پھر اگلی صبح کی بات ہے. سبحان کے آفس جانے کے بعد میں سستی سے لیٹی رہی. چائے کی طلب پر کچن کی جانب جا رہی تھی کہ زرشا کی آواز پہ چونکی. آ جاؤ. اوہ، دروازہ کھلا ہوا تھا. جلدی سے میں نے نائٹ سوٹ چینج کیا. عجیب شرمندگی اٹھانی پڑی اس کے سامنے. سبحان نے کہا بھی تھا کہ گیٹ لاک کر لو. میں خود کو ملامت کرتی باہر آئی. زرشا کی نظریں مجھ پہ ٹکی ہوئی تھیں. کیا نہیں تھا ان نظروں میں؟ حسرت، تشنگی. مجھے ایک دم سے بے چینی سی محسوس ہوئی. چائے پیو گی زرشا؟ میری آواز پہ وہ چونکی. نہیں، پی لی تھی صبح. عجیب تھکن تھی اس کے لہجے میں. کوئی بات نہیں، اب دوبارہ پی لو میرے ساتھ. وہ میرے پیچھے ہی کچن میں آئی. زرشا ہمارے ہمسایوں میں رہتی تھی، اپنے بھائی بھابھی کے ساتھ ہی کچھ عرصہ پہلے ہی یہاں شفٹ ہوئی تھی. تم نے شادی کیوں نہ کی اب تک زرشا؟ باتوں کے دوران نہ جانے مجھے کیا ہوا، اچانک سیدھا ہی اسے سوال کر بیٹھی، اور سوال کر کے میں خود بھی تھوڑی حیران تھی. شادی؟ وہ سوچ میں پڑ گئی. میرا مطلب ہے یار، تم اتنی خوبصورت ہو، اتنا وقت
رشتے تو آتے ہوں گے نا؟ وہ مسکرائی۔ اس کی مسکراہٹ میں ایک کرب تھا۔ بہت بہت رشتے آئے، لیکن میرے بھائیوں کو اپنی چاند پری جیسی بہن کے لیے کوئی مناسب نہ لگا۔ اعلیٰ سے اعلیٰ اسٹیٹس کے چکر میں ہر رشتے کو ٹھکراتے گئے، اور یوں خود تو دونوں بھائیوں کی شادیاں ہو گئی، ان کے گھر بھی بس گئے، لیکن انہیں آج تک میرے مطابق کوئی بہتر نہ لگا۔ یوں دیکھا جائے تو مجھے زندگی میں ہر طرح کی سہولت میرے بھائیوں نے دے رکھی ہے، محبت بھی، اس کے ساتھ بھتیجے بھتیجوں کی محبت بھی ہے، لیکن نہیں ملی تو ایک شوہر کی قربت اور اس کی محبت۔ میرے سامنے یہ چھوٹے چھوٹے بچے بھی میرے قد کے برابر آ گئے ہیں۔ پتہ نہیں ابھیا، انسان کو اپنی جھولی میں پڑا پھل اچھا کیوں نہیں لگتا؟ ہمیشہ دوسرے کی پلیٹ کا لڈو ہی بڑا لگتا ہے، اور کبھی بھی وہ اپنی زندگی میں موجود انسانوں کی قدر نہیں کرتا۔ آگے سے آگے بڑھنے اور تلاش کے سفر میں خود کو بھی کھو دیتا ہے، اور اس پھل کو بھی جو اس کی جھولی میں آگے گرا ہوتا ہے، اور یہ نہیں سمجھتا یہ قدرت کی طرف سے اس کے پاس آیا۔ بالآخر اسی ناشکری کے باعث آخر میں تہی دست رہ جاتا ہے، تہے داماں رہ جاتا ہے، بالکل میری طرح۔ وہ اپنے خالی ہاتھ میرے آگے کرتے ہوئے بولی۔ میں نے نظریں اٹھا کر دیکھا، اس کا چہرہ آنسوؤں سے تر تھا۔ ہم دونوں کی چائے سلیب پہ پڑی ٹھنڈی ہو چکی تھی۔ وہ پلٹی اور میرے گھر سے نکلتی چلی گئی۔ زرشا کے اس طرح چلے جانے سے میری اپنی کیفیت عجیب سی ہونے لگی۔ لڑکیوں کے صحیح وقت پہ رشتے کرنے چاہیے، عمر نکل جائے نا تو پھر ہاتھ ملتے رہ جاتے ہیں، اور بوڑھوں سے بھی کرنی پڑ جاتی ہیں بعض اوقات شادیاں۔ میری اماں میرے بچپن سے ہی اکثر کہا کرتی تھیں۔ اس لیے تو میرے لیے جب سبحان کا رشتہ آیا، میں اس وقت 9th میں تھی۔ ان دنوں میری امی کی خالہ اسلام آباد سے آئی ہوئی تھی۔ انہوں نے امی سے اس رشتے کا سرسی سا ذکر کیا۔ دیکھ لو بیٹا، پہلا رشتہ بنا دیکھے پرکھے مسترد نہیں کرتے۔ اگر مناسب لگے تو استخارہ کر لو، اگر جوڑ کا ہوگا تو ہاں کہہ دینا۔ اس وقت مجھے خالہ شہناز کی منطق عجیب ہی لگی تھی، اور اب تک ہی لگتی ہے۔ خیر، امی نے بھی خالہ شہناز کی بات مانی تھی، کیونکہ ان کا تو اپنا بھی یہی ذہن تھا کہ لڑکیوں کے رشتے اچھی عمر میں کر دینے چاہیے۔ سبحان سے پھر میری 4 سال تک منگنی رہی۔ ایف اے کرنے کے بعد بڑی دھوم دھام سے ہماری شادی ہوئی۔ اب ہماری شادی کو پورے 4 سال گزر چکے تھے۔ 4 سال تک ہماری منگنی رہی تھی۔ اس کے باوجود بھی مجھے بعض اوقات لگتا تھا میں سبحان سے مکمل طور پہ مطمئن نہیں ہوں، اور خالہ شہناز کی جلد بازی پر بعض اوقات مجھے غصہ بھی آتا۔ کیا تھا، اگر میں اچھا پڑھ جاتی تو کئی اچھے سے اچھے رشتے بھی مل سکتے تھے نا۔ کس شے کی کمی تھی آخر مجھ میں، جو یوں اٹھا کر بچپن میں ہی مجھے سبحان کے ساتھ باندھ دیا گیا۔ ابھی تو میں نے دنیا دیکھی بھی نہیں تھی، اور پھر سبحان کی تو مجھے بالکل بھی سمجھ نہیں آتی تھی۔ اس تمام پریشانی بے کلی کی ایک وجہ یہ بھی تھی کہ سبحان کا مزاج بہت مختلف تھا۔ کم سے کم عام طور پہ لڑکیوں کے آئیڈیل سے تو بہت ہٹ کے تھے وہ، بس اپنے کام سے کام رکھنے والے، انتہائی پریکٹیکل قسم کے۔ اور میرے لیے یہ سب برداشت کرنا بعض اوقات سہانے روح ہو جاتا تھا۔ کتنے ہی خواب تھے جو میرے اندر انگڑائیاں لیتے تھے، کیونکہ میں شادی کے بعد سبحان سے لاکھ محبت کے باوجود اس سے خائف رہتی تھی۔ اسے تعریف کرنی ہی نہیں آتی تھی۔ کیسے اچھے اچھے تھے میرے بری اور جہیز کے جوڑے۔ جب کبھی دعوتوں میں جاتے، میں خوب سج بن کے ان کے ساتھ جاتی، مگر مجال ہے جو وہ اپنے منہ سے تعریف کے چند الفاظ پھوٹتے۔ ہاں، اگر بہت تعریف کریں گے بھی تو بس یہ اچھی لگ رہی ہو آج، اور میرا تو جیسے دل جل کے رہ جاتا تھا۔ پوری تیاری کے دوران میں یہی تصور کرتی کہ سبحان مجھے دیکھیں گے تو کیسے فدا ہو جائیں گے، اور اگر کبھی جو باتوں باتوں میں نے کسی اور کا حوالہ دے دیا کہ دیکھیے خضر بھائی اپنی بیگم کی کتنی تعریفیں کرتے ہیں، تو ان کی الگ ہی منطق ہوتی تھی۔ بھائی، یہ فلمی قسم کے بندوں والی عادتیں نہیں ہیں مجھ میں، سیدھا سادہ پریکٹیکل سا انسان ہوں۔ نہ تو فلمیں دیکھی ہیں، نہ فلمی باتیں کر سکتا ہوں۔ خضر صاحب کو آتی ہیں یہ باتیں۔ بھائی، اگر آپ کی بیوی ہیں،
کتنی حسین ہیں، کتنی سگڑ ہیں، یہ ہمیں ہر وقت بتانے کی یا ان کے سامنے جتانے کی ضرورت ہی کیا ہے؟ جب میاں بیوی زندگی گزار رہے ہوتے ہیں تو اس کا یہی مطلب ہے نا کہ ایک دوسرے کو قبول کر چکے ہیں، خواہ کوئی اچھی عادت ہے یا بری۔ اور ایسے اوچھے پن سے اپنی بیوی کی دوسروں کے سامنے بیٹھ کے بے جا تعریفیں کرنے والے مرد نا اندر سے ٹھیک نہیں ہوتے۔ لو جی، اب یہ نئی منطق آ گئی، اپنی کمی کو ماننے کی بجائے دوسرے کی خوبی کو ہی اس کی خامی بنا دینا، یہ بھی سبحان صاحب کا ہی کام تھا۔ چلو جی، مان لیا سبحان صاحب پریکٹیکل انسان تھے، بیوی کی بے جا تعریفیں کرنا پسند نہیں کرتے تھے۔ اور تو اور مزاج کے اتنے گرم، غصہ تو ہر وقت ناک پہ دھرا ہوتا تھا، ذرا جو مزاج کے خلاف کوئی بات ہو گئی تو بس ہو گیا جناب کا موڈ خراب، اور بس پھر منہ پھلا کے بیٹھ کے۔ مجھے تو شادی کے شروع کے دنوں میں خیر چلو تعریف نہیں کرتے تھے تو سمجھ آ جاتا، لیکن چھوٹی چھوٹی باتوں پہ یوں ڈانٹتے تھے جیسے میں کوئی چھوٹی سی بچی ہوں۔ اچھا خیر تھی تو چھوٹی سی بچی ہی، کوئی بہت میچور عورت نہیں تھی، پھر بھی اب میں ان کی بیوی تھی اور اپنے آپ کو ایک بہت سمجھدار اور مدبر خاتون بھی سمجھتی تھی۔ ایسے میں ہر چھوٹی بڑی بات پہ ان سے ڈانٹ کھا کر میرا تو اپنا ہی منہ پھولا رہتا تھا۔ چلو یہ تھوڑی اچھی بات تھی، جہاں یہ ناراضگی تھوڑی سی طول پکڑتی سبحان فوراً ہار مان جاتے اور مجھے کسی نہ کسی طریقے سے منا ہی لیتے تھے، لیکن ان کے مزاج سے بعض اوقات میں چڑ جاتی تھی۔ آج زرشا کی باتیں سن کر مجھے بے قلی سی ہونے لگی۔ کچھ دیر بعد ہی میری بڑی آپا کا فون آ گیا۔ ادھر ادھر کی باتوں کے بعد انہوں نے جو خبر سنائی وہ کسی دھماکے سے کم نہ تھی۔ میں نے جب انہیں اپنی بے خبری کا بتایا تو وہ مجھ پہ گرجنے لگی، لو بھائی دنیا سے انجان رہنا، تم پڑوس میں رہتے ہیں خضر صاحب، کم از کم اتنا تو پتا ہونا چاہیے تھا تمہیں، مرد ذات کا کیا بھروسہ، سبحان پہ بھی نظر رکھا کرو۔ آلیان اٹھ گیا ہے آپا، میں پھر بات کروں گی۔ میں نے آپا کو ٹالا اور جلدی سے فون بند کر دیا۔ خضر صاحب نے اپنے گھر میں کام کرنے والی ماسی سے شادی کر لی تھی۔ اف، میں دونوں ہاتھوں میں سر گرا کر بیٹھ گئی۔ دونوں واقعات نے مجھے اندر تک ہلا کے رکھ دیا تھا۔ سبحان ایسے نہیں تھے، مجھے بھرپور یقین تھا ان پر، لیکن اسی لیکن پہ آ کے میں ٹھہر جاتی۔ سارا دن انہی سوچوں میں گزر گیا، اسی لیے تو پھر کل سبحان خضر صاحب کے ذکر پہ غصے میں آ گئے تھے۔ خضر صاحب نہ صرف ہمارے پڑوسی تھے بلکہ بڑی آپا کے شوہر کے بہت اچھے دوست بھی تھے، دور پرے کے رشتہ دار بھی تھے، لیکن مجھے تو عادت نہیں تھی نا لوگوں کی ذات میں زیادہ دلچسپی لینے کی، اور یوں بھی سارا وقت تو گھر گزرتا تھا۔ آپا کے منہ سے اکثر ہی خضر صاحب کی تعریفیں سننے کو ملتی تھیں، ان کی بیوی کے سگھڑاپے کے قصے اور بچوں کی ذہانت کی باتیں۔ آپا کا ان کے یہاں بہت آنا جانا تھا، ایسے میں کیا کمی تھی کہ خضر صاحب کو اپنی ہی نوکرانی سے شادی کرنے کی سوجھی۔ کتنا آئیڈیل شوہر سمجھتی تھی میں آج تک خضر صاحب کو، جیسے میرے اندر چھن سے کچھ ٹوٹا تھا۔ ہمیشہ سبحان کا خضر صاحب سے ہی تو موازنہ کرتی تھی۔ صبح سے شام ہو گئی تھی سوچتے، زرشا کے بعد خضر صاحب کے واقعے نے تو جیسے مجھے اندر تک ہلا کے رکھ دیا تھا۔ کیا ہو گیا ہے لوگوں کو، کسی میں خوف خدا بچا ہی نہیں، زیادہ سے زیادہ کی ہوس نے کیسے پاگل کر دیا ہے۔ خضر صاحب کو اپنی جوان ہوتی بیٹیاں نظر نہیں آ رہی اور زرشا کے بھائیوں کو اپنی بوڑھی ہوتی بہن۔ اسی گومو میں ہی دن گزر گیا اور کب رات آ گئی پتہ نہیں چلا۔ رات کو کھانے پر سبحان مجھے دیکھ کے بس اتنا ہی بولے تھے، ابیہا خیریت تو ہے، تم کیوں اتنی پریشان لگ رہی ہو، ہوائیاں اڑ رہی ہیں چہرے سے۔ کچھ نہیں، درد ہے سر میں، ٹیبلٹ لوں گی تو ٹھیک ہو جائے گا، میں بیزاری سے کہتی دسترخوان سے اٹھ کھڑی ہوئی اور دل میں سوچنے لگی کتنے کٹھور خود غرض ہوتے ہیں نا یہ مرد بھی، صبح سے شام تک ان کے گھر دیکھو بچے سنبھالو، مگر مجال ہے جو بیوی کی ذرا بھی پرواہ ہو۔ کیا تھا سبحان کو اگر کہہ دیتے کہ میں چائے بنا دیتا ہوں، میں دل میں شکوہ کرتی خود ہی چائے بنانے لگی، اور پھر سب کاموں سے فارغ ہو کر بستر پر لیٹی بھی تو ان سوچوں سے چھٹکارا نہ پا سکی جو صبح سے دماغ کو گھیرے ہوئے تھی۔ سبحان صاحب تو خیر سے صبح کے تھکے بے خبر ہو چکے تھے،
वैसे ये उनकी बड़ी अच्छी आदत थी, बिस्तर पर लेटते ही खर्राटे शुरू हो जाते थे। दिल में एकदम ये भी ख्याल आया कि इन्हें झंझोड़ के उठा दूं। ऐसे होते हैं मोहब्बत करने वाले शोहर। बीवी बेचैन है, परेशान है, मगर जरा जो परवाह, प्यारी है तो अपनी नींद। कभी कभी कितना दिल करता था कि सुभान देर तक जागे, मुझसे बातें करे, मगर सुभान साहब की अपनी ही रूटीन। मगर फिर दिल को मारकर मैंने भी करवट बदली और मोबाइल फ़ोन का लॉक खोला। व्हाट्सएप पे सहर ऑनलाइन थी। ओह सहर, मुझे खुशी हुई। चंद दिन पहले मार्केट में मुझे मिली थी। क्लास 1 से लेकर मैट्रिक तक सहर मेरी क्लास फेलो थी। एक दूसरे से हमने नंबर का तबादला भी उसी रोज़ किया। मगर फिर ज़िंदगी के झंझटों में बात करने का वक्त भी नहीं मिल रहा था। काफ़ी देर तक मैं उससे बातें करती रही। ज़हन बहुत हल्का फुल्का हो गया। अच्छे दोस्त भी खुदा का एक तोहफा ही होते हैं। तुम इतनी रात देर तक जागती हो, सुबह ऑफिस कैसे जाती हो? मैंने सहर से पूछा, जिसने अपनी ज़िंदगी अपने घर वालों पे लुटा दी थी। अब सबकी शादियाँ हो गई थी तो वो तन्हा थी, नौकरी करती थी। अभी अभी सारी तफसील मालूम हुई थी मुझे। और काफ़ी देर तक उसका अहवाल जानने के बाद जब मुझे नींद से उबासियाँ आने लगी तो उससे भी ना सोने की वजह पूछ डाली। मुझे छोड़ो, मैं तो तन्हा हूँ, तुम क्यों नहीं सोई? शोहर वाली होके भी? फौरन ही उसका रिप्लाई आ गया। शोहर वाली पे उसने ख़ास तौर से कोमे लगाए। मैं भी लाजवाब हो गई। कहती तो क्या कहती। चलो जाने दो, मेरे लिए भी कोई अच्छा सा ना भी हो तो देख लेना। ये मेरी प्रोफाइल पिक्चर है, अगर किसी को दिखाना चाहो तो इजाज़त है, और अगर किसी ने दूसरी शादी करना हो तो भी। इससे आगे उसने आंख मारी थी। वैसे तुम्हारे शौहर क्या करते हैं, कैसे हैं? कुछ उनके बारे में भी बताओ। तुम्हारी तो स्कूल ज़माने में ही उनसे मंगनी होगी थी ना? कैसी गुजरी है फिर? कैसे हैं वो, रोमांटिक या खुश मिजाज? अरे कुछ अपनी शादीशुदा ज़िंदगी के बारे में भी तो बताओ ना। हम तो चाहे जाने की चाह में ही मर रहे हैं। घनी जुल्फ़ें छोटे छोटी लटों में बदल गई हैं, मगर कोई इन जुल्फ़ों का असीर नहीं आया। तुम्हारी जुल्फ़ें तो अभी भी बहुत घनी हैं। तुम सुनाओ, तुम्हारे मियाँ कितने को फ़िदा होते हैं? तुमने तो अपनी कम उम्री और हुस्न के बायस उन्हें खूब ही नीचा लगा के रखा होगा। लेकिन एक बात तो मैंने देखी है अपने दफ्तर में भी कई लोगों को, बीवी भले कम उम्र हो, भले हसीन हो, मलका हुस्न ही क्यों ना हो, एक वक्त के बाद तो मर्द का जी भर जाता है। अपने मुंह का जायका बदलने को शादी ना सही, कोई ना कोई सहेली बना के ही अपने चस्के पूरे करते रहते हैं। कहाँ आज का मर्द एक औरत पे गुजारा करे जब उसके इर्द गिर्द तितलियां मुडला रही हों। एक गैर शादीशुदा लड़की के मुंह से इतनी बेबाक बातें सुन के मुझे काफ़ी हैरत हुई। लेकिन जाहिर है मर्दों के साथ नौकरी करते करते और घर को एक मर्द की तरह ही चलाते चलाते उसके अंदर की शर्मो हया बेबाकी में तब्दील हो गई थी। अच्छे हैं, प्यार करने वाले हैं, और सबसे बढ़ के मुखलिस हैं। मैं उन पे हरगिज़ भी शक नहीं कर सकती। मैंने बस इतना ही कहा। अरे तुम तो बुरा मान गई। शक भले ना करो, फिर भी अपनी आंखें खुली रखना, ज़माना बहुत बदल गया है। और हाँ देखो, मेरे लिए भी कोई शरीफ सा अच्छा सा बंदा ज़रूर ढूंढना। देख ही रही होगी तुम, 25 की हो के भी मेरा फिगर 18-19 के बराबर की लड़कियों का है। अपने आप को मैंने बड़ा मेंटेन किया हुआ है। बड़े लोग मरते हैं, मेरे फिगर की तारीफ़ें करते हैं, मगर मुझे इन फोकी तारीफ़ों से क्या लेना देना। जब कोई शादी के लिए हाथ ही नहीं बढ़ाता तो मैं कितने से इनके शौक पूरे करूं? अल्लाह तुम्हें क्या बताऊं अबीहा, शादीशुदा मर्द तो कवारों से भी गंदे हैं। तोबा तोबा, मेरा अपना बॉस देख लो। अच्छी खासी शरीफ दिखने वाली गरीब घरानों की लड़कियां ख़राब की हैं उसने। लड़कियां भी 4 दिन तो बड़ी शर्माई ले जाई फिरती हैं, फिर चौथे 5वें महीने में रंग ढंग बदल जाती हैं। अरे लड़कियां भी कौन सी शरीफ हैं, 4 पैसे 4 जोड़े 4 दिन की होटलिंग के पीछे सब कुछ लुटा देती हैं, सब कुछ, समझी? अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह, मेरे तो कानों से जैसे धुएं निकलने लगे। जिसे मैं इतना शरीफ और बाहया समझ रही थी
وہ اس حد تک گری ہوئی ہے۔ اس کی فضول باتوں پہ میں کانپ گئی۔ جس پروفائل پکچر کی وہ بات کر رہی تھی وہ انتہائی بیہودہ انداز میں اس نے بنا دوپٹے کے سیلفی لی ہوئی تھی۔ باریک سی خوب ٹائٹ سی ٹی شرٹ اور بے انتہا کھلا گلا جس میں سب کچھ صاف صاف دکھ رہا تھا۔ مجھے تو اچھی خاصی ٹھنڈ میں بھی پسینے آ گئے۔ خوف کے مارے میں نے تو اسے فوراً ہی بلاک کر دیا۔ یوں لگا جیسے کہ وہ سبحان پہ ہی حملہ آور ہونے آ رہی ہو۔ تبھی پلٹ کر میں نے سوتے ہوئے سبحان پہ نگاہ ڈالی۔ اس وقت وہ مجھے دنیا کے معصوم ترین انسان لگے اور میں نے سوچا، اف، یہ لڑکیاں اگر ان کی صحیح عمر میں شادی نہ ہو تو کتنا وبال بن جاتی ہیں۔ گھر سے کمانے کے لیے نکلنے والی اپنے گھر والوں کی آنکھوں میں کیسے کیسے دھول چھونکتی ہیں۔ میری آنکھوں کے آگے کبھی زرشا، کبھی سحر اور پھر خضر صاحب آ گئے۔ آج کا پورا دن میں نے ایسی کہانیوں میں ہی گھرے گزارا تھا۔ پتہ نہیں اس میں میرے لیے ہی کوئی سبق تھا۔ میں جو ابھی تک اپنی شادی شدہ زندگی سے غیر مطمئن تھی، ہر وقت سبحان میں ہی کیڑے نکالتی تھی، اس وقت میں انتہائی خوف زدہ محسوس کر رہی تھی اور اللہ سے دعا بھی کر رہی تھی کہ مجھے اس آزمائش سے بچائے۔ اللہ شکر ہے میرا شوہر ہے، میں اس بے راہ روی کی راہ پہ نہیں چل پڑی۔ اف، شکر ہے میرا اپنا شوہر ہے، میں ہی ان کی قدر نہیں کرتی۔ کیا ہوا، یہ جو میری تعریفوں کے پل نہیں باندھتے، میری ضروریات کا تو بھرپور خیال رکھتے ہیں، مجھے عزت کی زندگی دے رکھی ہے، اور میں پھر بھی کتنی ناقدری ہوں۔ میں اپنے آپ کو ملامت کرتی رہی۔ یکدم ہی سبحان کی آنکھ کھل گئی۔ کیا ہوا، سوئی نہیں ابھی تک؟ وہ نیند میں ڈوبی آواز میں بولے۔ سو ہی تو رہی تھی، اب آنکھ کھلی ہے۔ میں نے مسکرا کر انہیں دیکھا۔ انہوں نے سمجھی نہ سمجھی کی کیفیت میں اپنی گردن ہلائی اور بازو پھیلا دیا۔ میں مطمئن ہو کر ان کے بازو پہ سر رکھ کے لیٹ گئی اور پرسکون ہو کر سونے کی کوشش کرنے لگی۔ جب اللہ نے ہمیں دنیا کی ہر آزمائش اور آفت سے بچا کے رکھا ہو، پاکیزہ صاف ستھری پرسکون زندگی دے رکھی ہو، اور سب سے بڑھ کر شریف النفس شوہر، تو ہمیں ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے اور اپنے شریک حیات کی قدر بھی کرنا چاہیے، نہ کہ اس میں سے چھوٹے چھوٹے نقائص ڈھونڈ کر یا دوسروں کے شوہروں سے ہر وقت اس کا موازنہ کر کر کے اپنی اچھی بھلی ازدواجی زندگی کو جہنم نہیں بنانا چاہیے۔ ایسے میں اس دورے پرفتن میں جب لوگوں کی شادی شدہ زندگیاں اچھی خاصی متاثر ہو رہی ہیں اور کسی نہ کسی فتنے کا شکار ہو کر گھر ٹوٹتے جا رہے ہیں، ہماری یہ کہانیاں اسی مقصد کے تحت ہیں کہ شاید لوگ ان سے کچھ سبق سیکھیں۔ خواہ آپ کا بیٹا ہو یا بیٹی، اس کی درست عمر میں شادی کر دیجیے، نہ کہ اچھے سے اچھے کی تلاش میں رہے، اور بچپن سے ہی اپنے بچوں کو درست اور غلط کا فرق ضرور سمجھائیں کہ مصائب، پریشانیاں اور مشکلات تو تمام لوگوں کی ازدواجی زندگیوں میں آتی ہیں، لیکن ان سے نبردآزما ہونے کا طریقہ ہر ایک کا مختلف ہوتا ہے۔ ایسے میں اللہ ہمیں ہدایت دے اور اپنے ان حسین پاکیزہ رشتوں کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔